اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نے سورۃ انبیاء اس کو مکمل کریں گے، پلس اس کے بعد سورۃ حج یہ پڑھی جائے گی، اور سورۃ حج کے بعد سورۃ المومنون یہ، اور پھر آگے اگر شاید سورۃ النور اس کا بھی کچھ حصہ پڑھا جائے۔ تو سورۃ انبیاء اس میں ہم نے کل بھی ذکر کیا تھا کہ اس کے اندر 17 انبیاء کرام ان کا ذکر ہے، جن میں کافی ہم ذکر کر چکے ہیں، اور باقی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تھوڑا آگے ذکر آیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، میں نے بتایا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اس دنیا میں تھے تو اس ٹائم وہ اکیلے ہی مسلمان تھے، ان کے علاوہ کوئی آدمی مسلمان نہیں تھا، حالانکہ ان کے اپنے والد آزر جن کا نام تھا، جنہوں نے ان کو پالا تھا، وہ بھی کافر تھے۔ تو جب آپ نے ان کو کہا کہ بھئی آپ اللہ تعالیٰ کی اس کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، تو وہ سارے آپ کے خلاف ہو گئے۔ پھر آپ نے کیا کیا کہ ان کا ایک میلہ تھا، ادھر گئے ہوئے تھے، تو انہوں نے جو پیچھے ان کے بت تھے ان سب بتوں کو توڑ دیا، اور ایک جو بڑا بت تھا اس کو چھوڑ دیا۔ اب جب واپس آئے تو انہوں نے پوچھا میلے سے کہ بھئی ہمارے یہ بتوں خداؤں کو کنہوں نے مارا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ کسی نے کہا ابراہیم نامی ایک لڑکا تھا، اس نے یہ کام کیا ہوگا۔ تو پھر وہ ان کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ وہ جو بت بڑا ہے اسی سے پوچھو، تو اسی سے جا کے انہوں نے کہا کہ وہ تو بولتا ہی نہیں ہے۔ تو آپ نے کہا کہ اگر وہ بولتا نہیں، بتا نہیں سکتا، تو پھر آپ اس کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ خدا کیوں بنایا ہوا ہے؟ تو پھر اس طرح ان سب نے مل کے انہوں نے پلان بنایا کہ ہم آپ کو آگ میں ڈالیں گے۔ تو انہوں نے پھر آگ میں ڈالا، تو وہ پھر آگے ہے کہ جب آگ میں ڈالا تو اللہ تعالیٰ نے پھر حکم دیا آگ کو کہ آپ ٹھنڈی ہو جا، اور آپ کو صحیح سلامت وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام رہی۔ پھر اس کے بعد آپ نے کیا کیا کہ حضرت لوط علیہ السلام اور آپ دونوں وہاں سے حلب عراق کا علاقہ وہاں سے نکل گئے اور شام کی طرف چلے گئے۔ تو یہ پھر سلسلہ چلتا۔ پھر اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام یہ پیغمبر بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے۔ پھر ان کے بیٹے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام، وہ پیغمبر بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام ان کو اللہ پاک نے ایک تو بادشاہی دی ہوئی تھی، اور پلس ان کو یہ بھی ایک تھا ان کے کہ یہ لوہا ان کے لیے نرم تھا، یہ لوہے کے ساتھ اس طرح چیزیں بناتے تھے جس طرح عام لوگ مٹی کے ساتھ یہ اس سے بناتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو معجزہ دیا ہوا تھا۔ تو یہ زیرہ بناتے تھے، لوہے کی زیرہ بناتے تھے، ہاتھوں سے بناتے تھے، نرم ہو جاتی تھی۔ اور پلس ان کے جو پرندے اور پہاڑ تھے، جب یہ اپنی زبور اس کی تلاوت کرتے تھے تو یہ اتنی سریلی آواز میں پڑھتے تھے کہ وہ جو پرندے اور پہاڑ وہ بھی آپ کے ہمنوا ہو جاتے تھے پڑھنے میں۔ اور آج بھی آتا ہے کہ اگر کوئی بھی اچھی تلاوت کرے تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ لحن داؤدی سے کر رہا ہے، تو یہی داؤد علیہ السلام ہے۔ پھر اس کے بعد ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام، ان کا ذکر آتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ان کو یہ جو جنات سے وہ بھی ان کو تابع ان کے کر دیے گئے تھے، پلس ہوا ان کے تابع کر دی گئی تھی، پرندے ان کے تابع کر دیے گئے تھے۔ وہ جنات سے سمندر کے اندر جنات ان کے لیے ہوتے لگاتے تھے، باقی جتنا کام ہوتا تھا وہ ان سے کروا لیتے تھے۔ اس طرح ذکر ہے۔ پھر حضرت ایوب علیہ السلام ان کا ذکر ہے اس میں، اور ان کا یہ بھی ہے کہ پھر ایوب اذ نادی ربہ، دعا جو ہم مانگتے ہیں، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ پھر اسی طرح آگے چلتے پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کا، حضرت ادریس علیہ السلام کا، حضرت ذوالکفل یہ بھی پیغمبر گزرے، ان کا نام آتا ہے کل من الصابرین، کہ وہ سارے صبر کرتے تھے۔ تو یہ صبر کی جو صفت ہے، اور پلس وادخلناہ فی رحمتنا، ہم نے ان کو اپنی رحمت میں داخل کیا، انہ من الصالحین، وہ سارے صالحین تھے، یعنی صبر کرنا اور صالحین میں یہ ان کی صفت ہے۔ وَظَنُّونَ اِذْ ذَهَبَ مَعَ غَاضِبَ، اور حضرت جو یونس علیہ السلام ان کو کہا ہے کہ مچھلی والے، کیونکہ وہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تھے۔ پھر اسی طرح آگے حضرت زکریا علیہ السلام کا کہ اذ نادی ربہ، انہوں نے دعا کی تھی کہ میرا وارث کوئی دے۔ پھر اس کے بعد آگے آتا ہے کہ وہ یاجوج مجوج کا وہ بھی ذکر آتا ہے اس کے اندر، کہ وہ ہر اونچی پہاڑوں کو بھی کراس کرتے جائیں گے آگے جب قیامت کا دن ہوگا۔ پھر اسی طرح آگے چلتے پھر یہ جو سورۃ انبیاء تھی نا، اس میں شروع میں آیا ہے کہ یہ جو زمین اور آسمان باہمی ملے ہوئے تھے، کانتا رتقن ففتقناہما، کہ ایک اکائی تھی، ہم نے ان کو پھاڑ دیا، ان کو علیحدہ علیحدہ کر دیا۔ تو سائنس پھر تقریباً آج سے 200 سال پہلے سائنس کو پتہ چلا کہ یہ زمین اور آسمان یہ سارے ملے ہوئے تھے۔ تو اب اس صورت کے آخر میں فرمایا گیا ہے
کہ حاذا یومکم الذی کنتم توعدون، کہ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا، اور فرمایا یوم نطوی السماء، کہ ہم آسمان کو لپیٹ دیں گے قیامت کا دن ہے جب قیامت آئے گی، کطی سجل للکتب، کہ جس طرح ایک کاغذ لکھا ہوا کاغذ کو لپیٹ کے ایسے ہاتھ میں کر لیا جاتا ہے نا، اس طرح ہم یہ سارے جو سسٹم ہے آسمان کو اس طرح لپیٹ دیا جائے گا۔ پھر اینڈ پہ دیکھو 17 انبیاء کرام ان کا ذکر کے بعد پھر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے اللہ پاک نے رحمت بنایا ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے ساری کائنات کا، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین۔ پھر اس کے بعد سورۃ حج وہ شروع ہو جاتی ہے، یہ مدنی صورت ہے۔ اب اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی زیادہ تذکرہ ہے کہ انہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد پھر ایک قبس جبل ہے اس کے اوپر کھڑے ہو کے آپ نے ندا دی، حج کے لیے بلایا لوگوں کو، اور پھر اس کے ساتھ پھر آگے یہ بھی ذکر ہے کہ جب وہ قربانی کے جانور ہوتے ہیں تو جب اونٹ کو ذبح کرنا ہوتا ہے تو اس کو بھی کہا گیا کہ اس کو کھڑا ہو کے اس کے حلق میں تیر مارا جائے۔ آج کل عربی اسی طرح کرتے ہیں کہ اونٹ کو کھڑا کر کے جب ذبح کرتے ہیں تو اس کے حلق میں تیر مارتے ہیں اور اس طرح وہ خون نکلتا اور گر جاتا ہے، تو اس طرح وہ ذبح ہوتا ہے۔ پھر آگے پھر اس کے بعد آگے ایک اور بھی فرمایا گیا ہے کہ یہ جو کافر لوگ ہوں گے ان کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ ان کو کیا ہوگا، ان کے سروں کے اوپر گرم پانی ڈالا جائے گا، اور وہ جو گرم پانی ہوگا وہ ان کی جلدوں کو پگھلاتے ہوئے ان کے بدنوں میں چلا جائے گا، پیٹ میں چلا جائے گا۔ پھر آگے کہ وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، اور ان کے اوپر لوہے کے ہتھوڑے مارے جائیں گے۔ اور اس طرح پھر یہ جو صالحین ہوں گے ان کے بارے میں ہے کہ ان کے لیے جنہوں نے نیک عمل کیے ہوں گے ان کے لیے کہ وہ جنت میں داخل ہوں گے جن کے نیچے نہریں چلتی ہیں، اور ان کو اساورا من ذہب، اور کنگن پہنائے جائیں گے سونے کے اور موتیوں کے کنگن بنائے جائیں گے، وَلِبَاسٌ فِيهَا حَرِيرٌ، اور ان کا ریشم کا لباس ہوگا۔ اس طرح ان کی خوبیاں بیان نہیں ہیں۔ پھر اسی طرح چلتے پھر اس میں یہ جو خانہ کعبہ بیت اللہ اس کا نام بیت العتیق بھی ہے، اس کا بھی نام آیا یہاں پہ۔ پھر ایک اور بڑی اہم چیزیں ہیں، ایک آیتنا مجھے بڑی پیاری لگتی ہے یہ، اس میں فرمایا گیا ہے فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، یعنی کہ بتوں کی جو پلیدی ہے اس سے بچو۔ پھر اسی میں آگے فرمایا وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورَ، وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورَ، یعنی جھوٹ سے بچو، جھوٹ سے منع کیا گیا۔ اور یہ ایک ہی آیت ہے، یعنی بتوں سے پلیتی سے بچنا اور پلس جھوٹ سے بچنا ایک ہی آیت کے اندر، یعنی جھوٹ کو اتنا بڑا گناہ قرار دیا گیا۔ اور آج ہمارے معاشرے میں جھوٹ کو کوئی اہمیت ہی نہیں، لوگ جھوٹ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم نا چلاکی کے لیے وہ سمجھتے کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں، حالانکہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ منع کیا قرآن پاک۔ پھر اسی طرح ایک اور یہاں پہ ہمارے جو عام لائف ہے اس کے اندر ایک اور ہے آیت کریمہ، اس میں کہا گیا کہ ان اللہ لا یحب کل خوان کفور، کہ اللہ تعالیٰ کسی خائن اور یعنی ناشکرے کو پسند نہیں کرتا۔ پھر اسی طرح ایک اور بڑی اہم ہے یہاں پہ آیت کریمہ، اس میں کہا گیا کہ اگر آپ لوگ وَمَن يُعَقِّبْ، یہ آیت کریمہ نمبر 60 ہے، آپ لوگ بے شک حج آپ لوگ پڑھ لینا دیکھ لینا، اس میں ہے آیت کا اگلا حصہ ہے وَمَن عَاقَبَ بِمِثْلِ عَاقَبَ، ہمارے بیٹھے ہیں ادھر ایک نام بھی عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا، کہ اگر کسی سے آپ لوگوں نے بدلہ لینا، کسی سے، یہ حکم قرآن پاک کا وہ ہے کہ اگر کسی سے بدلہ لینا ہے تو پھر آپ لوگ اتنا ہی بدلہ لو، اس سے زیادتی نہ کرو، اگر زیادتی کرو گے تو پھر آیا لا ينصرهن اللہ، کہ اللہ تعالیٰ ضرور اس کی مدد کرے گا۔ یعنی اگر آپ نے اس کا بدلہ اگر اس سے زیادہ لے لیا جتنا اس نے نقصان پہنچایا، تو قرآن پاک میں کہ اللہ تعالیٰ وہ جس سے آپ لوگ بدلہ لے لو نا، وہ اس کی ضرور مدد کرے گا پھر اللہ تعالیٰ۔ تو یہ یہاں پر آگے چلتا رہتا۔ پھر اس میں دعائیں ہیں کافی، دعاؤں کے بعد پھر آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو چن لیا، منتخب فرما لیا، اور آپ کو فرمایا کہ ملت ابیکم ابراہیم، یعنی کہ ہمارے جو ابی ہیں ان کی ملت ابراہیم، اور فرمایا ہوا سماکم المسلمون، اور اللہ نے ہوا یعنی اس اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے،
اور ہم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے ہمارے لیے بھی یہی فرمان ہے کہ ہمارا جو ٹائٹل اللہ تعالیٰ نے دیا ہے نا وہ مسلمان ہی دیا ہے۔ لیکن آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، یعنی ہمارا جو ٹائٹل ہے سب کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا، ہم مسلمان ہیں، ہمارا مسلمان ہے اور یہی ٹائٹل ہے۔ لیکن آج آپ لوگ دیکھتے ہو کہ مسجدوں میں یہ طرح کیا لکھتے ہیں ہمارے لوگ۔ پھر اس کے بعد سورت مومنین ہے۔ سورت مومنین یہ شروع بھی ایسے ہو رہی ہے کہ قد افلح من المؤمنین، کہ مومنین جو ہیں فلاح پا گئے۔ پھر اس کے بعد مومنین کی آگے صفتیں بیان کی ہوئی ہیں۔ یہ صفتیں 10 صفتیں ہیں 11 آیتوں میں، اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ ان 10 صفتوں کو اگر کوئی اپنا لے گا تو یقیناً جنت میں جائے گا۔ یعنی اگر ہم کسی سے پوچھیں نا کہ کوئی رستہ کدھر ہے جنت کا، تو یہ قرآن پاک اس کی رہنمائی کرتا ہے کہ صرف یہی 10 صفتیں ہی اگر کوئی اپنا لے تو وہ میں ادھر سے تیزی کے ساتھ پڑھ دیتا ہوں۔ تو ان میں ایک ہے کہ سچا ایمان جو کہ ریا اور نفاق سے پاک ہو، کہ سچا ایمان ہو، کوئی عمل نیکی کا یا وہ کوئی بھی کرے تو اس میں ریا نہ ہو کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ وہ سمجھے یہ تو بڑا پرہیزگار ہے، بڑا وہ نیک متقی بنا ہوا ہے۔ اگر اس میں ذرا برابر بھی آ گیا تو اس کو بالکل رد کر دیا جاتا ہے۔ فرمایا کہ سچا ایمان ہو جو کہ ریا اور نفاق سے پاک ہو۔ پھر دوسرا فرمایا کہ نماز میں خشوع یعنی اللہ کے سامنے عاجزی اور خوف کے ساتھ کھڑے ہوں۔ پھر لغو یہ جو ہم گپ شپ لگاتے ہیں اس سے وہ اراض کرے۔ ہر قول و فعل کو لغو کہا جاتا ہے جس میں کوئی فائدہ نہ ہو، یعنی لغو اس کی ڈیفینیشن ہے کہ ایسی بات جس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد کامل طریقے سے زکوٰۃ کی ادائیگی، زکوٰۃ کا جہاں پہ آقم الصلاۃ واتی زکوٰۃ و عمل الصالحین وعدے کے یہ ہر جگہ پہ ذکر ہے اس کا، زکوٰۃ کو ادا کرے، گویا وہ حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کا۔ پھر اسی طرح زنا اور فحش کاموں سے اپنے آپ کو بچا رکھے۔ پھر امانتوں کی حفاظت کرے اور وعدے کو پورا کرے۔ وعدے کو ہمارے آج جو معاشرے میں یہی ہے کہ لوگ وعدے کو سمجھتے ہی نہیں ہیں، بات کر کے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو یاد ہی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، وقت کا بھی لحاظ رکھتے ہیں اور ارکان اور آداب کو بجا لاتے ہیں اس طرح۔ پھر اس کے ساتھ آگے چلتے ہوئے ایک اور حصہ ہے کہ جو ایمبریونک ڈیولپمنٹ ہوتی ہے کہ ماں کے اندر جو بچہ پیدا ہوتا ہے نا اس کے سارے مراحل کا ذکر کیا گیا ہے، اور اس مراحل میں ذکر کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ یہ جو مختلف سٹیجز ہیں کہ پہلے علقہ بنتا ہے، پھر مدغہ بنتا ہے، پھر وہ تھوڑے عرصہ رہتا ہے، پھر اس کے بعد وہ بچہ پیدا ہو جاتا ہے۔ بچہ پیدا ہونے کے بعد یا تو بچہ فوت ہو جائے گا یا پھر آگے وہ ایک ایسی عمر تک جائے گا رذیل العمر، اس طرح آ گیا نا رذیل، یعنی کہ وہ بالکل بے بس ہو جائے گا اس حوالے تاکہ اس کو دکھا دیا جائے سارا پیچھے کہ جتنی وہ طاقت والا یا طاقتور بنتا تھا اس طرح کر کے۔ تو وہ ما علینا الا البلاغ۔